جانتے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خدا کے بیٹے کون ہیں، جن کا ذکر پیدائش 6 باب میں ہوا ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ آج میرا کچھ گلا بھی بہتر نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسروں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹیں، خداوند کے عظیم اور جلالی اور مقدس بھیدوں کو سمجھنے کے لیے دوسروں کی مدد کریں۔ تو چلیں جی، ہم باقاعدہ طور پر اسے شروع کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، بارک یہوشوا ہمشیخ، اس کی تمجید، اس کی تعریف ہو کہ آج ہم پھر بدھ کی بائبل سٹڈی میں سب اکٹھے ہیں اور خدا کے کلام کو آپ لوگوں کے ساتھ خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ بانٹ سکوں۔ یہ موضوع جو ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کہ پیدائش 6 باب میں جو خدا کے بیٹے لکھے ہیں وہ کون ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سیت کے بیٹے کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں نیفلم فرشتے کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ظالم حکمران کہتے ہیں۔ سو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سو آج ہم اسے بائبل مقدس کی کسوٹی اور ہسٹری اور اس کے علاوہ قدیم تاریخی کتابوں کو بھی دیکھیں گے اور ڈیڈ سی اسکرول کو بھی دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خدا کے بیٹے کون ہیں اور نیفلم کون ہیں۔ تو یہ سارا مدعا کیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے پیدائش 6 باب آیت نمبر 1 سے 4 تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت ہو۔ اچھا جی، یہاں پر ہمیشہ ایک غلطی کی جاتی ہے اور وہ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جو آسمان سے آئے ہوئے فرشتے ہیں ان کو اکثر نیفلم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو آپ لوگ اپنی ڈائری میں، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں کہ خدا کے فرشتے جو ہیں وہ نیفلم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ نیفلم کی جو اصطلاح عبرانی میں استعمال ہوئی ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے، آگے جا کر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کلام کی وضاحت کے لیے 3 نظریات تجویز کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ بیٹے اس دن کے ظالم حکمران ہیں اور بیٹیاں انسان کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا نظریہ ہے کہ بیٹے سیت کے ہیں جو کہ ایمانداروں کی نسل سے ہیں، اور عورتیں قائن کے نسب کی دنیاوی عورتیں تھیں، اور جو تیسرا نظریہ ہے وہ ہے جی بیٹے فرشتے تھے اور بیٹیاں انسانی عورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلا جو نظریہ ہے اس کا جو مدعا ہے وہ خاص طور پر کہاں سے اٹھایا جاتا ہے یا کہاں سے لیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو جان لیتے ہیں۔ ظالم حکمران، سب سے پہلا ظالم حکمران، یہ نظریہ کہ خدا پرست حکمران ظالموں میں بدل جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے تجویز کیا تھا کہ جنہوں نے ان کی معلومات صرف قدیم کتاب یاشر سے لی تھی۔ یاشر نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ خدا کے یہ بیٹے کون تھے، کیونکہ لکھا کچھ یوں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حوالہ دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے بیٹے ہیں یہ کچھ ایسے حکمران تھے جو کہ بہت ظالم تھے اور انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو اپنی بیویاں زبردستی بنایا۔ تو ایک حوالہ اس کے لیے خاص طور پر کوڈ کیا جاتا ہے اور وہ ہے یاشر کی کتاب، اس کا 4 باب آیت نمبر 18۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اور ان کے قاضی اور حاکم انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان کی بیویوں کو ان کے شوہروں سے زبردستی اپنی پسند کے مطابق چھین لیا، اور
ان دنوں میں انسان کی بیٹیوں نے زمین کے مواشیوں سے، میدان کے درندوں اور ہوا کے پرندوں سے اور ایک نواح کے جانوروں کو دوسری نسل کے ساتھ ملانے کی تعلیم دی۔ سو یہ ایک ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے یاشر کی کتاب، اور یہاں سے یہ مدعا اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ جو خدا کے بیٹے ہیں یہ اس دور کے ظالم حکمران تھے، تو نہ تو یہ سیت کے بیٹے تھے اور نہ ہی یہ فرشتے تھے، تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کس نسل سے تھے، لیکن یہ انسانوں میں سے کوئی حکمران تھے جن کو انسانوں پر حکمرانی کرنے کے لیے مسلط کیا گیا تاکہ جنگ و جدل کو روکا جائے۔ سو بہت ساری باتیں ہیں جو پیدائش 6 باب سے ملتی ہیں، لیکن کہ یہ ظالم حکمران کون تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ بالکل بھی کلیئر نہیں کر پاتا یہ نظریہ کہ یہ آخر کون لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا نظریہ ہے جی سیت اور قائم۔ دوسرا نظریہ آج کل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ قائنی سب سے پہلے تھے، وہ کرپٹ اور جنگجو بن جاتے ہیں۔ سیت کی نسل قائنیوں کی تشکیل کے بعد بہت دیر تک خدا کے ساتھ قائم رہی، لیکن آخر کار انہوں نے خود کو بھی بگاڑ لیا۔ یہودی مورخ یوسفیس نے قائنیوں کے زوال کا ذکر کیا ہے، جو کہ جنگ کے ماہر بن گئے تھے، بلکہ آدم کے زندہ رہتے ہوئے بھی ایسا ہوا کہ قائن کی نسل بہت زیادہ شریر تھی۔ ہر ایک یکے بعد دیگر مر رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ بدکار اور جنگ میں ناقابل برداشت تھے۔ یوسفیس کی دوسری کتاب پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے۔ یوسفیس نے سیتھیوں کے زوال کا بھی ذکر کیا۔ اب سیت کی نسل 7 پشتوں تک خدا کو کائنات کا خدا مانتی رہی اور نیکی کا پورا خیال رکھتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھٹک گئے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور نہ تو وہ نظر خدا کو دیتے تھے جو ان کے لیے مقرر کی گئی، اور نہ ہی انہیں انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوئی فکر تھی۔ لیکن پہلے انہوں نے نیکی کے لیے کسی حد تک جوش کا مظاہرہ کیا تھا، اب انہوں نے اپنے اعمال سے دوہرے درجے کی بدی ظاہر کی، جس سے انہوں نے خدا کو اپنا دشمن بنا لیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ یوسفیس کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب آیت نمبر 3 بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وہاں سے میں نے یہ 2 حوالے کوٹ کیے ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو سیت کی نسل سے جو تھے وہ 7 پشتوں تک جو ہے وہ بہترین خدا کے ساتھ قائم رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور وہ بھی بدی میں پڑ گئے۔ اور حنوک نے بھی اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ جو جب گناہ میں انسان نے شدت پکڑی تو وہ 700 سالوں کے بعد پکڑی، 700 سالوں کے بعد، سوری 700 سال، یعنی 7 صدیوں کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں چند مسائل درپیش ہیں۔ یہ جو سیت اور قائن کا جو سلسلہ ہے، یہاں سے جو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو سیت کے بیٹے تھے وہ انہی کو خدا کے بیٹے کہا گیا، تو یہاں پر چند مسائل درپیش ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی خدا کے بیٹے نہیں تھے، لیکن یہ بات درست ہے۔ یوسفیس نے جیسا کہ کہا کہ وہ 7 پشتوں تک ٹھیک رہے، پھر وہ گناہ میں پڑے، یہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ چند مسائل ہیں یہاں پر جو درپیش ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایک خدا پرست پرامن گروہ اچانک برائی کا رخ اختیار کر لے اور ماہر جنگجو پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ یا آپ یہاں تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں کہ جو گروہ جنگ میں ماہر ہے اور وہ باقاعدہ طور پر پہلے سے بہت زیادہ ناپاک اور لڑائی جھگڑے میں ماہر مانا جاتا ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص مارشل آرٹ جانتا ہے، ایک شخص کراٹے جانتا ہے، اور ایک شخص بالکل سمپل سا ہے، سادہ سا ہے، اس نے کبھی کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، تو وہ اچانک کیسے مارشل آرٹ پر جو ہے ایک شخص جو کراٹے جانتا ہے اس پر وہ کیسے اچانک غالب آ سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو سیت کی نسل سے جو تھے وہ کیسے ایک دم میں قائن کی بیٹیوں کو لے لیتے ہیں اور وہ قائن کے خاندان پر وہ غالب آ جاتے ہیں اور جنگ لڑ کر جی ان پر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہی سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ قطعی سمجھ سے باہر ہے، سو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اچھا، جب تک کہ آپ متن کو پلٹ کر یہ نہ کہیں کہ ماہر جنگجو قائمیوں پر قبضہ کر لیا اور سیتیوں نے ان کی بیٹیوں کو چرایا، یعنی آپ کو تو پھر متن ہی بدلنا پڑے گا، آپ کو تو بہت کچھ بدلنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لیکن متن یہ نہیں کہتا کہ آدمی کی بیٹیوں نے خدا کے بیٹوں کو لے لیا، اور خدا پرست عورتوں کو صرف بے دین مرد ہی کیوں لے رہے؟ کسی بے دین عورت نے دیندار مرد سے شادی کر کے دیو کیوں پیدا نہیں کیے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ انسان ہی انسان سے شادی کر رہے ہیں تو یہ یہاں کیوں نہیں لکھا کہ آدمی کی بیٹیوں نے بھی خدا کے بیٹوں کو لیا اور ان سے شادی کی؟ یہ کیوں نہیں لکھا؟ بلکہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے صرف یہ کام کیا ہے، آدم کی بیٹیوں نے ان میں سے کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، ان کو چھینا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اسیر کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان میل ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے نیفلم تھے، لیکن ان کی جو کراس نسل جو ہوتی ہے وہ جینیاتی بے ضابطیوں کا سبب بنتی ہے، لیکن اپنے قبیلے سے باہر شادی کرنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فرشتے اور انسان، ذرا بغور اس نظریے پر ہم جو ہے توجہ دیں۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ ہے فرشتے اور انسان۔ صدیوں سے معیاری تشریح رہا ہے، یہ صدیوں سے معیاری تشریح ہے۔ تقریباً 300 عیسوی تک تمام قدیم ربی اور تمام کلیسیائی بزرگوں نے سکھایا کہ خدا کے بیٹے فرشتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ابتدائی جو تیسری صدی تک کے جتنے بھی ابتدائی ربی تھے، جتنے بھی ابتدائی بزرگ تھے، وہ سب یہ مانتے تھے کہ خدا کے جو بیٹے ہیں وہ فرشتے تھے، نہ وہ سیتی تھے اور نہ ہی کوئی ظالم حکمران۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بیٹیاں انسانی عورتیں تھیں۔ دوسری صدی یعنی 200 سال عیسوی کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی جس میں یہ انکار کیا گیا کہ بیٹے فرشتے ہیں، بلکہ سیتی ہیں۔ سیتیوں اور قائمیوں کی تاریخ درج کرنے کے علاوہ یوسفیس نے خدا کے بیٹوں کی تاریخ بھی درج کی۔ پیدائش 6 باب آپ پورا پڑھ لیں۔ کیونکہ خدا کے بہت سے فرشتے عورتوں کے ہمراہ ہو گئے، یہ یوسفیس کی کتاب میں لکھا ہے صاف۔ کیونکہ خدا کے بیٹے یعنی فرشتے، خدا کے بہت سارے فرشتے عورتوں کے ہمراہ ہو گئے تھے اور شادیاں کی، اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ یوسفیس کی کتاب میں ایک تاریخ دان ہے یہودیوں کا، بڑا مشہور ہے، اور اس کی بات کو زیادہ تر یہودیوں میں سنت مانا جاتا ہے، اور یہ پہلی صدی کا رائٹر ہے۔ اس کی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے بیٹے تھے وہ اصل میں فرشتے تھے، اور انہوں نے عورتوں سے شادیاں کی اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی اپنی طاقت پر اعتماد کی بنا پر وہ بے انصاف ثابت ہوئے اور ہر اچھی چیز سے نفرت کرنے والے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو ان لوگوں کے افعال سے مشابہت رکھتے تھے، جنہیں یونانی میں ٹائٹنس کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھ لیں یوسفیس کی پہلی کتاب چیپٹر نمبر 3 ہے، ورس نمبر جو ہے وہ 1 ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ بعد میں یوسفیس نے حبرون کے ارد گرد بائبل کے امروتی جنات کا ذکر کیا، اتنے بڑے چہرے اور دوسرے مردوں سے بالکل مختلف کہ وہ دیکھنے میں حیران اور سننے کے لیے خوفناک تھے۔ ان آدمیوں کی ہڈیاں آج بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے لیے یوسفیس آپ پڑھیں 5ویں کتاب، اس کا 2 باب آیت نمبر 3۔ یہ حوالہ جات ہے، یہ میں آپ کے سامنے جو حوالے دے رہا ہوں یہ یوسفیس کی کتاب سے آپ کو مل جائیں گے، یہ پڑھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ہے، اس میں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یوسفیس نے اپنی کتاب میں باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ جو خدا کے جو بیٹے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور انہوں نے عورتوں سے شادیاں کی، ان سے بچے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یونانی انہیں ٹائٹنس بھی کہتے تھے اور انہیں جنات، ان کا ترجمہ اردو میں جنات بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کو ٹائٹنس کہا گیا، ان کو نیفلم کہا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ ٹائٹنس تھے، وہ جنات تھے، وہ جبار تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ سو عورتوں سے جبار پیدا ہوئے،
ٹھیک ہے، عورتوں نے جباروں سے شادی نہیں کی، نہ جباروں نے عورتوں سے شادی کی. لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے شادی کی اور ان سے وہ جو بچے پیدا ہوئے ان کو ٹائٹنس یا نیفلم یا جنات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں مطلب یہاں پر ایک بات اور دہرانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا پڑا تو وہ ایک یہاں پر اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو نیفلم کی. اس کے معنی یہ بتایا جاتے ہیں کہ جی نیفلم کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے گرا ہوا. تو اس لیے یہ جو آسمان سے فرشتے آئے تھے یہ خدا نے گرائے تھے، تو جب یہ زمین پر آئے تو انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی. سو ایسا نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی صداقت اور کوئی سچائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ جب تلمود کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ جب ہنو کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ یوبلی پڑھتے ہیں، جب آپ یاشر پڑھتے ہیں، جب آپ ڈیڈ سی اسکرول پڑھتے ہیں، جب آپ یوسفیس کی کتاب پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو یہ جھوٹ سکھایا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرشتے گرے نہیں تھے، یہ فرشتے بھیجے گئے تھے. کیونکہ زمین پر جو قائن کی نسل تھی انہوں نے زمین پر بڑا جنگ و جدل جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا. زمین پر امن خراب ہو چکا تھا، حالات بڑے ناساز تھے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ قتل و غارت کی حالت میں تھے. اور خدا نے جو ہے وہ بہت سارے انتظامات کیے، لوگوں کو ڈانٹا بھی، لوگوں کو تنبیہ بھی کی، مزاحمت بھی کی. اور یہ آپ کو یاشر کی کتاب سے ساری چیزیں مل جائیں گی، خدا نے وہاں کیا کیا کیا. یوبلی کی کتاب سے بھی مل جائیں گی. اس کے باوجود انسان نہ رکا تو 200 فرشتہ جو ہے وہ زمین پر بھیجا گیا. ان 200 فرشتوں نے زمین پر آ کر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. انہوں نے آ کر اس جنگ کو جو ہے روکا. لیکن جب یہ زمین پر آئے تو زمین پر آ کر یہ خود گمراہ ہو گئے اور انہوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادیاں کرنا شروع کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بہت سارے شواہد ہیں. یہ باتیں جو ہے میں جو کر رہا ہوں یہ بنا کسی ثبوت کے نہیں ہیں. کچھ حوالہ جات میں نے آپ کو یوسفیس کی کتاب سے دے بھی دی ہیں اور آگے تو ابھی تو ہم نے شروع بات کی ہے، ابھی تو بہت سارے ایویڈنس پڑے ہیں. لیکن میں یہاں پر جس بات پر آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ نیفلم ہے نا، نیفلم کو لے کر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آسمان سے گرے ہوئے فرشتے ہیں، کیونکہ نیفلم کا معنی لیا جاتا ہے جی گرے ہوئے. سو ایسا نہیں ہے. نیفلم جو ہے بے شک اس کا معنی گرے ہوئے ہی ہے، لیکن یہ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ فرشتوں سے اور عورتوں سے جو پیدا ہوئے بچے ہیں ان کو نیفلم کہا گیا، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے معیار میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانوں پر ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے انسانوں کو سمیت جو ہے خون سمیت کھایا، کچا کھایا. ٹھیک ہے جی. جانوروں کو بھی کھایا. اور اسی طرح سے انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، یعنی اپنے معیار میں گرے ہوئے، اپنے کردار میں گرے ہوئے، ہر لحاظ سے گرے ہوئے. اس سینس میں ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے نیفلم. ٹھیک ہے جی. یہ فرشتوں کے لیے اصطلاح استعمال نہیں ہوئی نیفلم. یہ فرشتوں سے اور عورتوں سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے نیفلم. یہ بات یاد رہے، کیونکہ آج تک میں نے پاکستان میں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی نیفلم فرشتوں کو کہا گیا کیونکہ جی وہ آسمان سے گرے تھے. یہ سب ایسا ہی ہے، یہ ان باتوں میں کوئی وہ صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. قدیم کلیسیا کے بزرگ جو خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے لیتے ہیں ان کے بارے میں تعلیم دیتے تھے. سب سے پہلا نام میں آپ لوگوں کے سامنے ان بزرگوں کا نام لے دیتا ہوں. جو ابتدائی کلیسیا کے بزرگ تھے وہ ایمان رکھتے تھے کہ جن بیٹوں نے عورتوں سے شادیاں کی وہ کون تھے. وہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ فرشتے تھے جنہوں نے عورتوں سے شادیاں کی. تو میں ان بزرگوں کے نام لیتا ہوں آپ کو جو ابتدائی کلیسیا کے تھے. ٹھیک ہے جی. ایتھنوگورس، پھر کیلمنٹ آف اسکندریہ، ٹائٹن، اس کے بعد ایرنیس، ترتلان، فلپی کے مائٹس اور فلکس، میلان کا ایمبروس اور اوریجن. یہ تمام بزرگ مانتے تھے، سب کے سب یہ مانتے تھے کہ جو فرشتے تھے وہی خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی. ٹھیک ہے. یہ ابتدائی بزرگوں کا ماننا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسری صدی میں آ کر یہ تحریک اٹھی کہ جی یہ فرشتے نہیں تھے، یہ سید کے بیٹے تھے، تو یہ شروع سے ایسا نہیں تھا. نہ ہی کسی یہودی کا یہ بیان تھا، نہ ہی کسی یہودی ربی کا تھا. تو اب جدید ربیوں نے، جدید کرسچن اسکالر نے
یہ تعلیم دینا شروع کی کہ نہیں جی یہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ وہ انسان ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے اور دیگر وہ جو ہے ریزن بتائے جاتے ہیں کہ جی اس وجہ سے نہیں ہے۔ تو آگے چل کر میں ان باتوں پر بھی جو ہے بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اچھا جی، اگر ہم نئے عہد کو غور سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا حنوک کی کتاب سے حوالہ دیتا ہے یا اقتباس استعمال کرتا ہے، جیسا کہ پہلا باب آیت نمبر 6 اور 7، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو خدا کے 200 بیٹوں کے نزول کی تقریباً مکمل کہانی پیش کرتا ہے۔ غور کریں کہ یہودا بیان کرتا ہے کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے فرشتوں جیسا ہی گناہ کیا تھا جو غیر جسم کی طرف راغب ہوئے تھے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ صرف ابتدائی ربائی نہیں، صرف ابتدائی بزرگ ہی نہیں، بلکہ یہودا بھی اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ خدا کے جو فرشتے تھے یہ کون تھے، انہوں نے کون سا گناہ کیا، ان کا وہ گناہ بھی لکھتا ہے۔ تو ان کا گناہ جب آپ پڑھیں گے یہودا کی زبانی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اصل میں یہودا نے بتایا تھا کہ ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سنیں ذرا، یہودا پہلا باب آیت نمبر 6 اور 7 پڑھ رہا ہوں، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں بڑی آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ اس حوالے کو سمجھ پائیں، کیونکہ اس حوالے بغور نہیں پڑھا جاتا۔ سنیں ذرا بھی، اور لکھا اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا۔ کون سی حکومت کو؟ خدا نے ان کو زمین پر بھیجا تھا کہ جنگ و جدل کو روکو، لیکن وہ روک نہیں سکے بلکہ خود گمراہ ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت قائم نہ رکھی بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، یعنی اس مقام کو جس مقام پر خدا نے ان کو فائز کیا تھا کہ جا کر انسانوں کو جنگ و جدل سے روک کر ان کو صلح اور سلامتی اور امن میں قائم رکھو، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ان کو اس نے دائمی قائد میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم، کس طرح؟ ان فرشتوں کی طرح۔ وہ اب کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ فرشتوں کی طرح سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو، ذرا سنیں۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح، کن کی طرح؟ پیچھے وہ کن کا ذکر کر چکا ہے؟ اپنے معیار میں گرے ہوئے فرشتوں کا، جو اپنے خاص مقام کو اور اپنی حکومت کو قائم نہ رکھ سکے، وہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، جو تاریکی قید میں ہے۔ وہ کہتا ہے جی ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے۔ فرشتوں نے حرام کاری کی ہے، یہودا خود کہہ رہا ہے۔ آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نئے عہد کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے فرشتوں کی طرح حرام کاری کی ہے، فرشتوں کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ سو عزیزو، یہ بائبل آپ کو واضح طور پر صاف طور پر کہہ رہی ہے۔ سو یہ جو جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید کے بیٹے تھے، جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظالم حکمران دوسرے تھے، تو یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ بائبل میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے تھے، انہوں نے حرام کاری کی ہے۔ یہودا اپنے خط میں واضح لکھتا ہے، جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ بائبل کے مخالف ہیں، وہ بائبل کو رد کرتے ہیں، ایک رسول کی بات کو رد کرتے ہیں، وہ خدا کے بندہ کی بات کو رد کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ خود اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جنہوں نے بدکاری کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بہت سارے لوگ کہ یہ ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرشتے جسم کیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرشتوں کے کیا جسم ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پیدائش 18 باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب خدا ابراہیم اور اما سارہ کے پاس آتا ہے تو ان کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو باقاعدہ وہاں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو محض ایک روح تو کھانا نہیں کھا سکتی، تو وہاں تو کھانا کھایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے پاؤں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بدن میں آتے ہیں زمین پر، وہ غیر بدن میں تو نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ تو بدن کی ضرورت زمین پر پڑتی ہے جی، تو بدن لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور بڑے ریفرنس ہیں، بہت زیادہ ثبوت ہیں بائبل میں کہ فرشتوں نے جو ہے وہ جسم لیے ہیں۔ ایک اور عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی بائبل میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں بیاہ اور شادی نہیں ہوگی، فرشتوں میں تو بیاہ اور شادی نہیں ہوگی، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے جی کیونکہ وہ سب خدا کے فرشتوں کی مانند ہوں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
کہاں نہیں ہوں گی؟ خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے کہ جہاں یہ شادیاں ہوئی ہیں وہاں آسمان کی بادشاہی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، وہاں کوئی بادشاہی نہیں تھی، وہاں پر نہ ہی کوئی ایسا معاملہ تھا۔ یہ آسمان کی بادشاہی میں شادیاں نہیں ہوں گی، اور یہاں آسمان کی بادشاہی نہیں، یہاں بدی ہو رہی تھی، اور یہاں پر کوئی خود مسایہ بادشاہی نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آسمان کی یعنی آسمان پر نہیں ہوگی، کیونکہ آسمان پر خون اور ہڈی اور گوشت داخل نہیں ہوتے، تو زمین پر ہڈی اور گوشت سب کچھ ہوتا ہے، تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو یہوشوا مسیح نے فرمایا ہے وہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے سیاق و سباق کے بغیر سمجھا ہے، اسی لیے آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے آیت نمبر 7 کو غور سے پڑھنا ہے۔ میں بلکہ آپ لوگوں کو کہوں گا، اگر آپ سب لوگوں کے پاس بائبل ہے تو اسی وقت آپ اپنی بائبل نکالیں اور یہودا پہلا باب آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک سیاق و سباق سے پڑھنا ہے آپ نے، تو آپ کو واضح طور پر لکھا مل رہا ہے کہ ان فرشتوں نے بدکاری کی ہے، حرام کاری کی ہے، یعنی زنا کاری کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں۔ لکھا، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ فرشتوں کو، اب فرشتوں کے ساتھ سدوم اور عمورہ کو کمپیئر کرتے ہوئے آیت نمبر 7 میں وہ کہتا ہے اسی طرح، کس طرح؟ ان فرشتوں کی طرح، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح، کن کی طرح؟ فرشتوں کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لکھا وہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، کن کی طرح؟ فرشتوں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، سدوم اور عمورہ کے لوگ بھی غیر جسم کی طرف راغب ہوئے۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ پیدائش والا واقعہ پڑھاؤں تو وہاں بھی انہوں نے فرشتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، سیم ٹو سیم معاملہ ہے، وہاں پر بالکل ایکول ہے، معاملہ مساوی ہے۔ یہودا کے خط میں واضح صاف طور پر لکھا ہے کہ فرشتوں نے ہی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، انہوں نے حرام کاری کی ہے۔ جو بائبل کو رد کرتا ہے وہ دراصل بائبل کی بات سے اور بائبل کے پلان سے، بائبل کی سوچ سے، بائبل کے میتھڈ سے آپ لوگوں کو ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے لوگوں کو سننا بند کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہودا کے مطابق خدا کے وہ بیٹے جو اجنبی جسم کی طرف راغب ہوتے ہیں تاریکی میں جھگڑے۔ پطرس رسول کا کہنا ہے کہ وہ جہنم میں قید ہے۔ یونانی میں جہنم کے لیے لفظ تارتوس ہے جسے مکاشفہ میں اتھا کڑا بھی کہا گیا ہے۔ پطرس رسول کہتا ہے کہ یہ واقعہ طوفان سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے لیے دیکھیں دوسرا پطرس اس کا 2 باب آیت نمبر 4، یہاں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو محض اور 7 آدمیوں کے بچا لیے، اور سدوم اور عمورہ کے شہر کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانوں کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ یہاں بھی پطرس رسول کہتا ہے گناہ کرنے والے فرشتے ان کو نہ چھوڑا گیا، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ طوفان کے پہلے والی دنیا ہے۔ بائبل کے 2 ریفرنس یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو عورتوں سے شادیاں کرنے والے بیٹے ہیں یہ دراصل فرشتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایوب پہلا باب 6 آیت میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا اور ستارے کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایوب 2 باب آیت نمبر 1 اور 38 باب آیت نمبر 7 میں بھی ان کو بیٹے کہا گیا۔ استثنا 4 باب آیت نمبر 19، یسایہ 14 باب آیت نمبر 13، اور اس کے بعد مکاشفہ 12 باب آیت نمبر 4 اور 12 باب آیت نمبر 9، پھر پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب آیت نمبر 17 بھی پڑھیے گا، آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ نتیجہ، اب ذرا نتیجے کی طرف ہوتا ہے۔ قدیم ربیوں اور قدیم کلیسیا کے بزرگوں کی مستقل تعلیم ہمیشہ سے یہ تھی کہ خدا کے بیٹے فرشتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ ایک امن پرست یا ایک ایسا گروہ جو جنگ نہیں جانتا، جو بڑا
امن میں رہتا ہے، اچانک اپنے ہتھیار نہیں بناتا، اور تجربہ کار جنگجوؤں کے گروپ کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ جب ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں اور ان میں یہ حقیقت شامل کرتے ہیں کہ ہنوک کی صحیح پیشن گوئی ہماری زندگی میں پوری ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ خدا کے بیٹے آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے۔ ہاللیلویہ، آسمان سے آئے ہوئے فرشتے تھے۔ اب آتے ہیں جی نیفلم کی تاریخ۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹے فرشتے تھے، ہم بائبل میں یوسفیس کی کتاب میں، یاشر کی کتاب میں، یوبلی اور دیگر بحر مردار کے تماروں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور نیفلم کی تاریخ کو مکمل طور پر پینٹ کر سکتے ہیں، اس کو تشکیل دے سکتے ہیں، اور ہمیں پوری ایک تصویر بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دراصل خدا کے بیٹے کون تھے اور یہ سارا سلسلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہنوح کی کتاب 200 فرشتوں کا تفصیلی بیان دیتی ہے جنہوں نے آسمان سے آ کر تمام بشر کو بگاڑ دیا۔ جنیاتی طور پر جانوروں اور بنی نوع انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی، یعنی نسلی طور پر۔ ہم نے دیکھا کہ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں سے شادی کی، ان کے بچے آدھے فرشتے اور آدھے انسان جو کہ نیفلم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے، ان کے بچے یعنی عورتوں کے بچے اور فرشتوں کے بچے، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کو نیفلم کہا گیا ہے، یہ یاد رہے، ان کو نیفلم کہا گیا۔ ٹھیک ہے جی، فرشتوں کو نہیں۔ یہ آدھے فرشتے تھے اور آدھے انسان تھے، ان کو نیفلم بولا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ خدا کے نزدیک ایک مکروہ فعل تھا۔ یہودا پہلا باب 6 اور 7 آیت بیان کرتا ہے کہ سدوم اور عبورہ میں لوگ فرشتوں کے ساتھ وہی گناہ کرنا چاہتے تھے جو نوح سے پہلے فرشتوں نے انسانی عورتوں سے کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے پیدائش 19 باب آیت نمبر پہلے سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں تقریباً پانچ آیتیں پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اور لکھا ہے کہ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بےجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا، اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے باقاعدہ طور پر ان فرشتوں سے جنسی فعل کرنے کے لیے کہا کہ ان کو لے کے آ، ہم ان کے ساتھ جو ہے جنسی فعل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہودا نے وہی بات قبول کی کہ یہی عمل ان فرشتوں نے کیا تھا جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، جن کو خدا نے تاریکی میں قید کر دیا غاروں کے اندر۔ تو یہودا نے واقعی جو بتایا وہ واقعی میں ایسا ہوا بھی ادھر۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑا مساوی ہے۔ تب بھی فرشتوں اور انسانوں میں یہ فعل ہوا، تو لوط کے دنوں میں بھی وہی نظام دوبارہ سے ہسٹری جو ہے ریپیٹ ہوگی وہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہودا جب وہ یہ بات لکھتا ہے تو وہ پوری کہانی آپ کے سامنے چند جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ تو لوگ آج تک نہیں سمجھے، اس حوالے کو کبھی سیاق و سباق سے پڑھا ہی نہیں گیا، اس حوالے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ بعض لوگ بکس اور بعض لوگ اپنی انا میں خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، اپنی بات بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو جو ہم نے کہا ہے۔ سو ایسا نہیں ہونا چاہیے، خدا کے کلام کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد یہودا ہنوح پہلے باب کی آیت نمبر 9 میں سے پیشن گوئی کا اقتباس دیتا ہے۔ یہ جو فرشتوں کا اقتباس اس نے دیا کہ گناہ کرنے والے اور حکومت کو جنہوں نے چھوڑ دیا، یہ ہنوح پہلے باب کی آیت نمبر 9 میں لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا پطرس 2 باب آیت نمبر 4 بیان کرتا ہے کہ یہ فرشتے تارتوس یعنی جہنم نامی جگہ میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہنوح 22 باب آیت نمبر 7 تا 13 کے مطابق
یہ ان فرشتوں اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں کو عدالت تک رکھنے کے لیے خاص جگہ ہے۔ جب آپ حنوح کی کتاب 22 باب آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین ڈپارٹمنٹ ملیں گے جہنم۔ کتنے؟ 2 تو آپ کو بائبل میں ملیں گے، 3 ڈپارٹمنٹ ملیں گے جہنم کے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پر ایماندار بھی ہیں، ایک ڈپارٹ ایمانداروں کا ہے، ایک ہے گناہ گاروں کا، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے نیفلم کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہے جو حنوح کی کتاب اس کے 22 باب کی آیت نمبر 7 تا 13 میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر واضح یہ ایریا بتایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یاشر کی کتاب اس کا 4 باب آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، اور ان کے قاضی اور حاکم انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے اور ان کی بیویوں کو ان کے شوہروں سے زبردستی اپنی پسند کے مطابق چھین لیا، اور ان دنوں میں انسان کے بیٹوں نے زمین کے مواشیوں سے، میدان کے درندوں اور ہوا کے پرندوں سے اور ایک نواح کے جانوروں کو دوسری نسل کے ساتھ ملانے کی تعلیم دی۔ تو کراس نسل کی جو تعلیم تھی وہ نیفلم سے انہوں نے سیکھی انسانوں نے۔ تو یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا جس کی وجہ سے طوفان آیا، ٹھیک ہے جی۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے زمین پر طوفان آیا، یعنی زنا کی وجہ سے، جس میں نگہبانوں نے اپنے قوانین کے خلاف انسان کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے نگہبان یہاں پر فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا اور اپنے لیے ان تمام کو بیویاں بنا لیا جن کو انہوں نے چنا تھا، اور انہوں نے ناپاکی کا آغاز کیا، اور ان کے بیٹے نیفلم پیدا ہوئے، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ایک دوسرے کو کھا گئے، اور جنات نے نافل کو مار ڈالا، اور نافل نے ایلیجو کو، اور ایلیجو نے انسانوں کو، اور ایک دوسرے کو مار ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے درندوں اور پرندوں کے ساتھ گناہ کیا۔ یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے یہ یوبلی 7 باب آیت نمبر 18 سے 25 میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر واضح ہوا کہ یہ سلسلہ اتنا خطرناک قسم کا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں یوسفیس کی کتاب اس کا 1 باب آیت نمبر 3، پھر یوبلی 10 باب آیت نمبر 1 سے 12 تک۔ یوبلی کی کتاب میں ہمیں مطلع کرتی ہے کہ طوفان کے بعد بری روحوں نے نوح کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور نوح نے خدا سے دعا کی کہ وہ تمام شیطانی روحوں کو آدمیوں سے دور کر دے۔ خدا نے بدروحوں کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے جی، خدا نے بدروحوں کا 10واں حصہ 10 حصوں میں سے 9 کو باندھا۔ خدا نے بدروحوں کا جو 10 حصے تھے ان میں سے 9 حصوں کو قید کر دیا، اور صرف 10 حصوں میں سے 1 حصے کو انسان کو آزمانے اور اذیت دینے کے لیے چھوڑا۔ مکاشفہ 9 باب بتاتا ہے کہ دیگر 9 حصے بڑی مصیبت کے دوران جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور جن کو آپ بندھے ہوئے فرشتے کہتے ہیں، اور نیفلم بے جسم روحیں ہیں۔ تو سیلاب کے بعد جنات کہاں سے آئے، اب یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ یہ مکاشفہ 9 باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹڈیاں آتی ہیں باہر، ٹھیک ہے جی، تو عجیب سی صورتیں باہر آتی ہیں۔ وہ مکاشفہ 9 باب اب جب پڑھتے ہیں تو تھا گڑے سے وہ سارا ایک مخلوقات باہر نکلتی ہے۔ تو دراصل یہ وہی ناپاک روحیں ہیں جن کو نیفلم کہا جاتا ہے۔ طوفان میں ان کے جسم ختم ہوئے، اور ان کی روحوں کو یوبلی کی کتاب میں نے جیسا کہ آپ کو پڑھایا ہے، تو ان کے جسموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیا کیا گیا، قید کر دیا گیا، ان کی روحوں کو قید کر دیا گیا۔ یہ یوبلی کی کتاب 10 باب آیت نمبر 1 سے 12 تک پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نوح کی اولاد کو ان بدروحوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اور نوح نے پھر خدا سے دعا کی، تو خدا نے 10 حصوں میں سے 9 حصے قید کر دیے بدروحوں کو، اور 1 حصہ چھوڑ دیا تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے۔ اچھا، یہ جو چھوڑا ہوا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو خبیث ہوتا ہے، آپ جو خدمت کرتے ہیں، جو بدروہیں نکالتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں جو اسی کام کے لیے جو بدروہیں نکالتے ہیں، کیونکہ میں نے تقریباً 7 سال بدروہیں نکالنے کی خدمت کی ہے، اور مجھے اس کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے جی، 7 سال میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ عورتوں پر جو خبیث آتا ہے،
تو آخر یہ عورتوں پر ہی کیوں آتا ہے، مردوں پر کیوں نہیں آتا؟ یہ خبیث جو ہے یہ عورتوں میں حاضری ہوتی ہے اس کی، اور یہ عورتوں کو پکڑتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہی ایک حصہ ہے جو عورتوں کو آج پکڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو ناپاک کرتا ہے، گندا کرتا ہے، زنا کر بناتا ہے، اور لوگ جو ہے شیطانی روح کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد جنات کہاں سے آئے، یعنی نیفلم کہاں سے آئے؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار نیفلم تو مر گئے، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب طوفان آیا تو نیفلم تو مر گئے، تو پھر یہ دوبارہ نیفلم کہاں سے آئے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی کو تھوڑا سا پڑھیں گے، اس کے بعد میں اسی پوائنٹ کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ ہے نتیجہ، جو کہ ڈیڈ سی اسکرول سے ثبوت دوں گا میں بہت سارے، تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ابھی 10 منٹ میں یہ کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تیسری بغاوت، ٹھیک ہے جی، تیسری بغاوت یعنی طوفان کے بعد جنات کہاں سے آئے، تو یہ بس میں مدعا لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سیلاب کے بعد نوح نے زمینی سیارے کو اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جو حام کو دیا گیا، اس کو ہم آج کل افریقہ کہتے ہیں۔ شم مشرقی وسطی میں، شم سے مراد سم ہے جو نوح کا بیٹا تھا، عبرانی میں اسے شم کہتے ہیں، اور حام کے بیٹے کنعان نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور بحر روم کے ساتھ شمال کی طرف جو ہے رہنے لگا، اور کنعان نے اپنے پہلے شہر سوڈین کو تلاش کرنے کے لیے اتنا خرچہ کیوں کیا؟ تو ایک ایسے علاقے میں جسے وہ جانتا تھا کہ اس کا علاقہ نہیں ہے، یعنی جو اس کے باپ نے تقسیم کیا تو جو کنعان تھا وہ اس طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے دل میں کچھ تھا، وہ آخر جو خدا اس کے باپ نے اس کو جو جگہ دی ہے وہ اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ پھر جلدی سے دوسرا شہر سور بسایا، اس نے سور کو بھی بسایا نہیں۔ نقشہ سے صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 مقامات سب سے قریب ہیں جو وہ کوہ ہرمون کی مہم پر چڑھنے کے لیے حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سیلاب سے پہلے کے جنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کنعان بڑا ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یوبلی کی کتاب 8 باب کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، 1 سے 5 تک، ذرا سنیے گا۔ لکھا ہے، اور کنعان بڑا ہوا اور اس کے باپ نے اسے لکھنا سکھایا، اور وہ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈنے نکلا جہاں وہ اپنے لیے ایک شہر بنا لے، اور اسے ایک تحریر ملی جو پچھلی نسلوں نے چٹان پر تراشی ہوئی تھی، اور اس نے جو کچھ اس پر تھا پڑھا، اور اس نے اسے نقل کیا اور اس کی وجہ سے گناہ کیا، کیونکہ اس میں فرشتوں کی تعلیم تھی، کیونکہ اس میں نگہبانوں کی یا فرشتوں کی تعلیم تھی، جس کے مطابق وہ آسمان کی تمام نشانیوں میں سورج اور چاند اور ستاروں کے شگن کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور اس نے اسے لکھا اور اس کے بارے میں نوح سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ نوح سے اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کی وجہ سے اس پر ناراض نہ ہو۔ یوبلی 8 باب آیت نمبر 1 تا 5۔ اچھا جی، کنعان نے اسی قسم کی جنیاتی چھیڑ چھاڑ کا استعمال کرتے ہوئے جنگجو جنات کی ایک نسل بنانے کی کوشش کی جو سیلاب سے پہلے کی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو دراصل اس نے اسی تحریر سے وہ فارمولہ اڈاپٹ کیا کہ کس طرح سے، کیونکہ نیفلم نے اور فرشتوں نے انسانوں کو یہ سکھایا تھا کہ کس طرح سے کراس نسل پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے نیفلم پیدا ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہائیبرڈ نسل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اس مقام میں ان علاقوں میں جہاں یہ کنعان رہ رہا تھا، ان کے پتھروں پر بھی یہ ساری سٹوریاں لکھی ہوئی تھی، جس کا ثبوت آپ کو یوبلی 8 باب کی آیت نمبر 1 تا 5 میں ملتا ہے۔ تو اس نے یہ فارمولہ وہاں سے لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشینٹ جو ہے یہ سائنس ہے جو کنعان نے استعمال کی، ٹھیک ہے۔ تو علم فلکیات بھی جو ہے اس کو وہاں سے ملی۔ تو یہ جنیاتی چھیڑ چھاڑ جو ہے دراصل کنعان نے بعد میں شروع کی، جس سے آپ بعد میں اکانیم پڑھتے ہیں، بعد میں آپ بڑے بڑے جبار پڑھتے ہیں، تو دراصل اس نے چھیڑ چھاڑ کی اور پھر سے انسانوں سے، ٹھیک ہے جی، ایک عجیب قسم کی نسل اس نے جو ہے بنانا شروع کی۔
تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھتا ہوں، اکثر اوقات لوگ ان کے بارے میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ دوسرا ساموئیل ہے 21 باب 20 ہے، یہاں پر جنات کو یہ کتاب بیان کرتی ہے جن کے ہاتھ پر 6 انگلیاں اور ہر پاؤں پر 6 انگلیاں ہیں۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بسن کے بادشاہ اوج کے ساتھ جنگ میں قیادت کی، جو ایک حقیقی دیو ہونے کے ناطے کم از کم 12 فٹ لمبا تھا۔ اس کے لیے دیکھیں استثنا 3 باب آیت نمبر 11۔ بسن کو قدیم زمانے میں جنات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ اوج نے اصل میں ہرمون کے پہاڑ سے حکومت کی۔ اب ذرا سوچیں جہاں پر یہ کنعان تھا، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں آپ جغرافی اسٹڈی بھی جب آپ کرتے ہیں آپ کو بڑے لنک ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوج نے اصل میں ہرمون کے پہاڑ سے حکومت شروع کی۔ اس کے لیے دیکھیں یشوا 12 باب آیت نمبر 4 تا 5، ٹھیک ہے جی، جہاں فرشتے اترتے تھے، یہاں تک کہ داؤد بادشاہ کے زمانے تک جولیت باقی رہا۔ پہلا ساموئیل کا 17 باب آیت نمبر 4۔ وہ ایک فلسطی تھا اور صرف 9 فٹ اور 9 انچ لمبا تھا۔ جنات کی ایک اور نسل اناکیم تھی۔ گنتی 13 باب آیت نمبر 31 تا 33۔ اموریوں میں سے کچھ دیودار کے درختوں کی طرح لمبے تھے۔ اموس 2 باب آیت نمبر 9۔ شاید یہاں اناک کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ عہد نامہ قدیم میں پائی جانے والی دیگر دیو قیامت نسلوں میں امیم بھی شامل تھے۔ اس کے لیے دیکھیں استثنا 2 باب آیت نمبر 9 تا 11 اور زمرمیم استثنا 2 باب آیت نمبر 20 تا 21۔ اناکیم، ٹھیک ہے جی، اور امیم اور زمرامیم سب یکساں لمبے تھے۔ حنون کی وادی کو قدیم زمانہ میں جنات کی وادی کہا جاتا تھا۔ یشوا 15 باب آیت نمبر 8، ٹھیک ہے جی۔ پھر یشوا 18 باب آیت نمبر 16۔ یشوا نے تمام اناکیم کو تباہ کر دیا سوائے ایک دیو کے جو کہ غزہ کی طرف فرار ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے دیکھیں یشوا 11 باب آیت نمبر 21 تا 22، جو بعد میں جولیت کا گھر تھا۔ داؤد کے آدمیوں نے جولیت کے بھائی اور دیو کے ایک دوسرے بیٹے کو مار ڈالا۔ دوسرا ساموئیل اس کے لیے دیکھیں 21 آیت نمبر 20 تا 21، ٹھیک ہے جی۔ 400 سال کے عرصے میں اس دیو کی افزائش ہوئی۔ یوں جولیت اور اس کے بھائی 13 فٹ کے بجائے صرف 9 فٹ لمبے تھے۔ جنات یعنی نیفلم کے لیے پیدائش 6 باب میں لفظ نیفلم صرف ایک دوسری جگہ پر آتا ہے، وہ ہے جی گنتی 13 باب آیت نمبر 33 میں۔ اسلام کے بعد کے وہی جنات جنہیں گنتی ہی میں نیفلم کہا جاتا ہے، استثنا 2 باب آیت نمبر 11 میں اور پھر پیدائش 5 باب آیت نمبر 14 میں رفائیم کہا گیا ہے۔ یہ حوالہ جات ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام کے بعد جنات ایک خاص قسم کے نیفلم تھے جسے رفائیم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور فرشتے کی بغاوتی نسل نہیں تھے، بلکہ انسان کی طرف سے اسی طرح کی جنیاتی چھیڑ چھاڑ تھی جس طرح فرشتوں نے اسلام سے پہلے کی دنیا میں کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ہم اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے چونکہ یہ 50 منٹ کی ہو گئی ہے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بعد میں کنعان نے کیا سارا کچھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بعد میں آپ کو اناکیم اور رفائیم اور دیگر سب چیزیں آپ کو جو ملتی ہیں، یہ اصل میں اس کی کنعان کی پیداوار ہے۔ کنعان نے ایک سائنسدان کے طور پر یہ جنیاتی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی، جس کی وجہ سے کراس نسل پیدا ہوئی اور وہ بڑے قداور ہوئے۔ ان کی انگلیاں 6 تھیں، پاؤں کی انگلیاں بھی 6 تھیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نون کے سلاب سے پہلے کی جو جنیاتی چھیڑ چھاڑ تھی وہ فرشتوں نے ہی زمین پر کی، اور ان سے جب نیفلم پیدا ہوئے تو انہوں نے انسانوں کو سکھایا کہ کس طرح سے کراس نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا عزیزو، آج ہم یہ جو ہماری کلیسیا کو آج سکھایا جاتا ہے کہ نہیں وہ سیت کے بیٹے تھے، یہ غلط تعلیم ہے۔ اگلے جو ہے اگلی بائبل اسٹڈی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈیڈ سی اسکرول میں باقاعدہ ان کے 19 نام بھی ہیں، ان فرشتوں کے کتنے 19 نام، اور ان کی خوابوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہنوک کو ڈھونڈتے تھے، باقاعدہ طور پر تلاش کرتے تھے کہ یہ ہنوک کدھر ہے، وہ ہمیں طوفان سے بچائے، کیونکہ ان کو طوفان کے بارے میں خوابیں آنا شروع ہو گئیں، اور جو ہے وہ اپنی خوابوں کی تعبیر کے لیے ہنوک کو ڈھونڈتے تھے کیونکہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ فرشتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، 19 فرشتوں کے، پھر نیفلم کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس سے یہ واضح طور پر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ دراصل خدا کے جو بیٹے ہیں وہ فرشتے ہی تھے، اور ان سے جو پیدا ہونے والے بچے تھے وہ نیفلم تھے۔
हालेलुया। तो मैं ये भी अगली दफ़ा आपको बताऊंगा कि मौजूदा दौर में नेफिलिम का क्या किरदार है। सो शलोम, खुदावंद आप सबके साथ हो। आप जितने लोगों ने भी अब अपना वक़्त दिया है उन सबको खुदा बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर कर दें और खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आप में से भाई और बहन नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी क्लिक कर लें ताकि अगले बुध की जो वीडियो है वो आपको वक्त पर मिल सके। शलोम, बारगी खुशवा हमेशा जीते रहें।